تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اسی نسبت سے اس کو علیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس وصف سے نواز دیتا ہے اس کے درجات بہت زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وصف علم عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے آپ کی فوقیت اسی وصف سے قائم فرمائی یا بیان فرمائی، ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور اس کے بعد ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم آپ انہیں ان چیزوں کے ناموں کی خبر دیں۔ جب آدم علیہ السلام نے خبر دی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ علمی لحاظ سے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرشتوں میں ابلیس بھی تھا جو حقیقتاً جن ہے، لیکن جب انسانوں سے پہلے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جنات کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں بھیجیں جنہوں نے ان جنات کو ہلاک کیا۔ چند جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے چھوڑ دیا، وہ جنگلوں پہاڑوں میں بھاگ گئے اور انہی کی نسلیں آج چل رہی ہیں۔ اور ابلیس جو کہ تھا تو جن لیکن بڑا شریف تھا اور مومن تھا، موحد تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا تھا، بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا اور صاحب علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو آسمانوں پر لے آیا جائے۔ اس کو آسمانوں پر لایا گیا اور اس کو معلم الملکوت بنا دیا گیا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کثیرہ سے نوازا اور ابلیس پر بھی یہ چیز منکشف ہو گئی کہ اس کا علم آدم علیہ السلام کے علم سے کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور اس بات کو سب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کیا جاتا ہے معبود کو جو عبادت کے لائق ہے، اور ہمارے نزدیک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے بھی تو کافر و مرتد ہو جائے گا، اور اگر اس کو سجدہ عبادت کرے گا تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو چیز شرک ہے، جو چیز انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم تو نہیں دے گا۔ تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے، لائق تعظیم سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ جو تعظیم بجا لانے کی غرض سے انسان جھکتا ہے اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اور جب آدمی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو تعظیم کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہونی چاہیے کہ بھئی اس وجہ سے یہ شخص قابل تعظیم ہے، تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ تمام مفسرین نے تقریباً یہی لکھا ہے کہ وصف تعظیم، وجہ تعظیم آدم علیہ السلام کا علم تھا کہ آپ کا علم مبارکہ تمام فرشتوں بشمول ابلیس سے بھی زیادہ تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں۔ لیکن شیطان نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ وصف علم انسان کو دیگر جتنے بھی عابدین ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، لاکھوں کی تعداد میں دروشی پڑھنے والے ہوں، کثرت سے نعتیں پڑھنے والے ہوں، قراءت کرنے والے ہوں، عالم کا، علم والے کا مقام ان سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عالم کے علم کی تعظیم نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو جو آج کے دور میں بھی کسی صحیح العقیدہ عالم دین ہو، باعمل ہو، اس سے بدگمانیاں پیدا کر کے سنی سنائی باتوں پر اپنی سوچ و فکر کی بنیاد رکھ کر کسی کے خلاف کوئی مسئلہ کرے، اس کی تعظیم نہ بجا لائے، تو گویا کہ وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو پھر اس کو خوف کرنا چاہیے کہ جو انجام شیطان کا ہوا ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اس کا بھی ہو۔ اس پر ہم گفتگو مزید کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ علماء کی علم کی تعظیم بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس جو میں نے مختصر سی تمہید باندھی اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو عام عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو جائے تو علم حاصل کریں، اور اس میں جتنا اضافہ آپ کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا کہ انسان عبادت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے کبھی آپ کے قدموں کی گر تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نصوص قطعیہ سے نکلنے والے نتائج پر غور و تفکر کر کے اپنے عمل کی بنیاد رکھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل ہر ایک علماء کے خلاف بولنے میں بالکل شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے خود کم علمی کے باوجود کچھ ایسے دلائل مقرر کر لیتا ہے کہ بس اس دلیل کی روشنی میں میرے لیے جائز ہو گیا ہے کہ میں علماء کی عزت خراب کروں، ان کے خلاف کلمات نکالوں، ان کے خلاف کچھ بھی بول سکتا ہوں۔
یہ ایک غلط روش ہے، اور میں تو صرف مشورہ دے سکتا ہوں۔ بہرحال بہت سے جو خصوصاً جو سوشل میڈیا پر ورک کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ علم سیکھنا نہ کچھ، ادھر سے معلومات لی ادھر سے معلومات لی، ہم خیال لوگ ہیں، بس وہ آپس میں ایک دوسرے کو شاباشیں دیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اس ماحول سے باہر نہیں نکلنے پاتے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا جادو ہے کہ جو اس میں گھس گیا وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشہ ہے، بہت بڑا نشہ۔ میں نے آج کل کے ینگسٹرز میں دیکھا ہے کہ جب تک فیس بک نہ کھول لی جائے، جب تک ٹویٹر نہ کھولا جائے، جب تک وہاں پہ انٹری نہ ہو جائے تو طبیعت میں بے چینی، بے کلی، بے قراری سی رہتی ہے، اور اتنے زیادہ گناہ گار ہو رہے ہیں نوجوان، اتنے زیادہ غیبتیں، چغلیاں اور خلاف شرع باتیں لکھ کر، اور جن چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے وہ اپنے پاس سے ان کو اپنے لیے جائز کر کے اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم اس وقت ہوگا کہ جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب انسان قبر میں پہنچے گا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ جن علماء جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے معاملات کر کے جب وہ عزت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے اور یہ حساب و کتاب بھگت رہا ہوگا، تب احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی خطا کی تھی۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، علماء کی بڑی عظمت ہے، شان ہے۔ شیطان کو بس یاد رکھیے، آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، شیطانی عمل کر رہے ہیں، غیر شیطانی۔ شیطان نے تعظیم نہیں کی تھی، تباہ ہوا۔ فرشتوں نے تعظیم کی، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے۔ اب یا تو آپ فرشتوں والا کام کریں اور یا شیطانوں والا کام کر لیں، ہر چیز کی ایک دلیل طلب کیا کریں۔ یہ میرا بہت زیادہ مشورہ ہے، جو خصوصاً بچیاں، جو ینگسٹرز ہمارے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کچھ بھی کرنے لگیں، کسی پہ کمنٹس پاس کرنے ہیں، کسی کی کلپ آگے بھیجنی ہے، کچھ چیز فارورڈ کرنی ہے، کسی کے اوپر آپ نے تنقید کرنی ہے، خصوصاً اگر وہ عالم دین ہیں، تو پھر یہ نہ دیکھیں جی میرے گروپ سے فلاں گروپ سے، یہ ضرور دیکھیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں، تو پھر آپ یقیناً کسی نہ کسی اچھے مفتی صاحب سے پہلے مشورہ کریں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا شریعت مجھے اس کی اجازت دے رہی ہے، تب کریں، ورنہ وبال جان ہے، یاد رکھیں، کیونکہ آپ ایک چیز فارورڈ کر دیتے ہیں، جہاں تک آگے چلتی چلی جائے گی آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ فارورڈ کرنے کے بعد وہ چیز واپس نہیں آتی، وہ ایک گولی ہے جو پستول سے نکل گئی تو اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگے گی، یا مس ہو گیا تو بہرحال پستول میں واپس نہیں آئے گی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔